لیے جب ایسے حالات نہیں تھے، نہ دین خطرے میں تھا، نہ اسلام خطرے میں تھا، نہ دین خطرے میں تھا، نہ قرآن خطرے میں تھا، نہ کعبہ خطرے میں تھا، نہ نفوس محترمہ خطرے میں تھی، اس لیے اس وقت اگر کوئی تقیہ کرتا تو نہ دین کو خطرہ ہوتا، نہ اسلام کو خطرہ ہوتا، نہ قرآن کو خطرہ ہوتا۔ اب آتے امام حسین علیہ السلام کی طرف کہ امام حسین اگر تقیہ کر لیتے ان کی اپنی جان بھی بچ جاتی، اکبر کی جان بھی بچ جاتی، عباس کی جان بھی بچ جاتی، قاسم کی جان بھی بچ جاتی، اصغر کی جان بھی بچ جاتی، تمام شہداء کربلا کی جانیں بچ جاتی اگر یہ تقیہ پہ عمل کر لیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں عقیدہ تقیہ ایک صورت میں واجب ہوتا ہے، ایک صورت میں حرام ہوتا ہے۔ جس زمانے میں حسین تھے، سامنے جو حاکم تھا وہ یزید تھا، وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا نائبت ہاشم بالملک لا خبر جاء ولا وحی نزل، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے دین کا ایک کھیل کھیلا، نہ کوئی دین تھا، نہ کوئی اسلام تھا، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی دین آیا، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی اسلام تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اس ملعون کے زمانے میں دین بھی خطرے میں تھا، اسلام بھی خطرے میں تھا، قرآن بھی خطرے میں تھا، کعبہ کو آگ سے جلایا گیا، مسجد نبوی کو جانوروں کا استنبل بنایا گیا۔ جب ایسے حالات ہوں، ان حالات میں تقیہ کرنا واجب نہیں، حرام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے جب یہ حالات دیکھے تو امام نے کہا ایسے حالات میں جان بچانا نہیں، جان قربان کرنا واجب ہوتا ہے۔ جان بچانا واجب نہیں، جان